إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بڑے بڑے خواتین اسلام، ہر قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر بجا رہے ہیں بہت کم ہے. اس کی توفیق اور اس کے فضل سے میں اور آپ مسلمان ہیں. اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی منشا اور اس کی چاہت سے، اس کی توفیق سے ملی ہے. اور ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے نبی اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. میرے دینی بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوں وہ ہے اسوہ حسنہ. اسوہ کہتے ہیں آئیڈیل کو، نمونہ. ہم اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کل کے بیان میں بھی ہم لوگ سنیں کہ سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم پڑھ کر ان کو آئیڈیل مانیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی واحد ایسی زندگی ہے جن کو ہم پڑھیں اور اپنائیں، آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہم مانیں. میرے دینی بھائیو، اللہ رب العالمین سورۃ الفتح میں فرماتے ہیں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیتیں پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی بنا کر، گواہی دینے والے بنا کر، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بنا کر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مومنوں سے مخاطب ہیں، خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو چاہیے کہ اللہ اور اس رسول پر ایمان لاؤ
اور رسول کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اور جو لوگ بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعون، اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت جو کیا جا رہا وہ بیعت آپ سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، اور ان لوگوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو منہ موڑتے ہیں بیعت سے وہ اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں، اور جو بیعت کرتے ہیں اور وعدے کو نبھاتے ہیں، مکمل رہتے ہیں اپنے بیعت میں، وعدے میں، ایسوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر عظیم، بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے پاس۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب حدیبیہ میں اللہ کے نبی رکے تھے، اس ارادے سے آئے تھے کہ ہم مکہ جا کر عمرہ کریں گے، مگر موقع نہیں مل سکا۔ ہوا یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیے، ضبط کر لیے، اور یہ ہنگامہ کرنا شروع کرے کہ ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام نے کھڑے ہو کر وعدہ کیا، عہد کیا، اسی کو بیعت ہم بولتے ہیں۔ تو ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو بدلہ دے کے رہیں گے، بدلہ لیے بنا ہم نہیں جائیں گے یہاں سے۔ سب لوگوں نے خوش دلی سے بیعت کی۔ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بیعت نبی سے نہیں ہے، اللہ سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم یہ کام ابھی کرنا ہے آپ کو، اور اجر بھی اللہ دینے والا ہے، نبی نہیں دیں گے، نبی آپ کو حکم دیں گے، نبی راستہ بتائیں گے، رہنمائی کریں گے، نبی طریقہ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ بیعت اللہ سے ہو رہا ہے، یہ وعدہ اللہ سے کیا جا رہا ہے، اور جو منہ موڑتے ہیں، وعدہ خلافی جو کرتے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے پس منظر میں، اس کی تفسیر میں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اپنی شان سے ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی مدد کے اعتبار سے جو بھی وعدہ نبھاتے ہیں۔ دیکھو میں اور آپ جو کلمہ پڑھے گی وہ بھی ایک وعدے سے جڑ گئے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم گواہی دے رہے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ تو یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ سے، ہم ایسے کبھی بھی نہ بنے، ہم نام سے مسلمان بن کے نہ رہ جائیں کہ روزگار میں اس وعدے کو ڈھالیں، ان باتوں کو ایکسپٹ کریں ہم، یہ بہت ضروری ہے آج۔ اور میں کیوں یہ باتیں بولنا چاہا آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا یہاں سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ کو میں حدیث ایک سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی میں پیغام لے کے آیا ہوں، جو میرے سے سن رہا ہے، میرا پیغام ان تک پہنچا ہے، چاہے وہ امت میں سے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اگر ایمان نہیں لایا میرے اوپر ایمان نہیں لائے، جیسا مر گیا تو وہ آدمی جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا وہ آدمی، یہ اللہ کے نبی فرما ہے۔ علماء دین نے یہ حدیث کو باب باندھا ہے، ٹاپک جو ادھیان میں باندھتے ہیں کہ تکفیر، کفر کا فتویٰ جن کے اوپر علماء نے دیا ہے، یہ ایک ضابطہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان نہیں لائے، ایسے ہی مر گئے تو وہ آدمی جہنمی ہے، یعنی کافر ہے وہ آدمی جو نبی کی پیروی اور اتباع نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ابھی آیت آپ سنیں، میں اور آپ اس آیت کو اگر سمجھیں گے حقیقی معنوں میں نبی کی عزت اور احترام کیا ہے، نبی کی زندگی کو پڑھنا اور سمجھنا اور کردار کو اپنانا۔ کل آپ سنیں مسلمان کا جو نام آج رہ گیا سوشل میڈیا میں کیسا ہے، آپ بہتر جانتے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، کیا عالم ہم نے بنا دیا ہے مسلمان کو، اسلام کو ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔
لوگ اس قدر دہشت میں ہیں، حیران پریشان ہیں، ہم نے کردار کو نہیں پیش کیا۔ اذان جو ہوتی، اذان کا نمونہ ہم نے کبھی نہیں اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو پیاری زندگی ہے، چہرہ دیکھ کر کافروں نے اسلام قبول کر لیا، ویسے صفات والے نبی ان کی زندگی کو ہم اپنا نہیں سکے تو میرے بھائیو ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کی کم نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بہت رہی ذلت اور رسوائی ہم اپنائے نہیں، ہمارے اوپر یہ چھا گیا ہے ذلت کا، یہ بادل ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارے لیے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان بن گئے، کردار کو ہم نہیں اپنا رہے۔ ہم چار دیواری مسجد ہی کے اندر جو ایمان والے نمونے ہم دکھاتے ہیں، دکھا رہے ہیں، نمازوں کی پابندی، نمازوں میں پڑھے جانے والے جو دعائیں ہیں، اس کا ایمان کا اثر ہے، لذت ہے، نیکیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملن ساری کا معاملہ ہے، محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، ارے کیا کیا تعلیمات ہیں۔ ان سبھی تعلیمات کو میں اور آپ نے مسجد کے اندر ہی رکھ لیا، اپنے دل کے اندر ہی رکھ لیا ہے، اسے باہر نہیں پیش کرتے ہم لوگ۔ حقیقی معنوں میں اگر احترام اور عزت ہے تو ہے کیا؟ ارے بھائیو، مسلمان کیا دشمن بھی گواہی دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں، تمل ناڈو کی گورنمنٹ اعلان کر دیا کہ بھئی یہ جو بھی ہے مسلک کو بڑھانا، مذہب کو وابلہ کرنا، اس سے تمہارے کو کیا مل رہا؟ وہ جو بولا ہے بڑا بہترین انداز میں کہ جس کی زندگی ہمارے لیے پیاری ہے اور زندگی کو اچھا اگر بنا سکتی ہے تو وہ زندگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسکولوں میں یہ کتاب باقاعدہ ہونی چاہیے، نبی کی زندگی کی کتاب، نبی کی سیرتوں کو اسکولوں میں پڑھایا جائے، کتنا اچھا ہے سننے میں۔ اور الحمدللہ اگر یہ کارآمد بھی ہو گیا تو سونے پہ سہاگا زندگیاں بچوں کی، ہمارا فیوچر کا۔ میرے بھائیو، دشمن اور عروہ بن مسعود اسلام قبول کرے نہیں۔ ابھی حدیبیہ کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ دیکھے اللہ اکبر، وہ کافروں کو آ کے بیان کرنے لگے، لوگوں میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، روم اور ایران کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے، مگر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ایسا میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی کچھ بولتے ہیں تو وہ فوراً مان لیتے ہیں، چون چرا نہیں کرتے، اپنی نہیں بتاتے، خاندان کی قبیلے کی نہیں بتاتے، بابا دادا کی بات نہیں بولتے، وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات ماننے کی تو دور کی بات ہے، سبحان اللہ، بات کو تو ایسے ہی مان لے رہے، قبول کر لے رہے۔ اللہ کے نبی کے وضو کے خطرات کو نیچے گرنے نہیں دے رہے، وضو کے پانی جو گرتا ہے اسے زمین میں گرنے نہیں دے رہے۔ اتنا احترام، اتنی عزت، سبحان اللہ۔ ہم بولتے ہیں میرے بھائی، ہم بولتے ہیں کہ ہماری جان سے بھی زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ماننا ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کیا معنی اس کا؟ معنی یہ کہ اللہ فرما رہے نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ ہی، تمہارے اپنی جان کا مقام تمہارے پاس کتنا ہے، اس سے بھی زیادہ مقام رسول کا اللہ نے بنایا، اس سے بھی زیادہ مقام اللہ نے رسول کو رکھا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو تمہارے اپنے بچوں سے، بیوی سے، گھر بار سے، پیسوں سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میرے سے نہیں کرو گے تم مومن نہیں، مکمل ایمان تمہارے اندر نہیں ہے۔ ایمان والے ہم بننا چاہ رہے بھائی، روڈ پہ نکل جانا کمال کی بات نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو یاد رکھنا، کمال اس میں ہے۔ آپ نوجوان سے پوچھو، آج دیکھو کتنی بے حرمتی ہو رہی، شکر بنا بنا کے دیواروں پہ، گاڑیوں پہ، کہاں کہاں لگا رہا میرے بھائی نبی کا نام، عربی میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ محبت کا ہے تمہارا کام؟ محبت کا اظہار اس طرح تم کرتے ہو؟ محبت بولے تو یہ کیا اوپر جا کے چڑھ جانا اور پوری بلڈنگ پہ ہوا پہ کھڑے ہو جانا اور زور زور سے چیخنا چلانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آخری لمحات میں چل نہیں سکتے، اللہ کے نبی دونوں کا سہارا لے کے اللہ کے نبی کو لایا جا رہا ہے، مٹھی کے جو زمین ہے، زمین کے اوپر لکیریں پڑ رہی ہیں، جب لے کے آ رہے ہیں
صحابہ اکرام اللہ کے نبی چلنے کی سکت نہیں, پاؤں اٹھانے کی سکت نہیں, پاؤں کو گھسیٹ کے لا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عالم میں اللہ کے نبی کو منبر پہ بٹھایا گیا. اللہ کے نبی وصیت کرتے ہیں, تاکیدی نصیحت جسے ہم بولتے ہیں, لوگوں میں تمہیں کچھ باتوں کی تاکیدی وصیت کرنا چاہتا ہوں. آپ یاد رکھو اللہ کے نبی نے لکھنے کو بھی کہا, کئی باتیں ان میں سے ایک بات میرے اور آپ کے لیے, یہ بار بار ہم سنتے ہیں, بار بار ہم سنتے ہیں, مگر سن کے انسن بن کے رہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یبصرون لا یعقلون. اللہ نے کہا یہ دیکھتے ہیں مگر یہ اندھے ہیں, یہ سنتے ہیں مگر بہرے ہیں, یہ بولتے ہیں مگر گونگے ہیں. یہ ان کو دیکھنا نہیں آتا, ان کو عقل اللہ نہیں دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. میرے بھائیوں کہیں ہم ایسے نہ بن جائیں, کہیں ہم ایسے نہ بن جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ, نماز نماز نماز, اللہ کے نبی نے کہا نماز کی پابندی اللہ کے نبی نے فرمایا. مگر میرے بھائی آپ کو جو بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, الحمدللہ ہم مانتے ہیں حکومت کی اجازت میں ہم نکلنا ہے, ریلیوں میں نکلیں گے انشاءاللہ, اچھے انداز سے, پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, روڈ میں تکلیف نہ ہو, ٹریفک ہم جام نہ کریں, کسی کو ٹھیس ہم نہ پہنچائیں. اس انداز سے, اچھے انداز سے ہم کرنا ہے تو کر سکیں گے انشاءاللہ. مگر اس سے پہلے جو ضروری ہے, اس سے پہلے جو اہم ہے, اس کو ہم مانیں. ایک آدمی سے پوچھا جا رہا, بھئی اللہ کے نبی کے 2 نام بولو, جو چپ ہے وہ, اس کی زبان گونگی ہے, نبی کی زندگی کبھی پڑھے ہو, سوال جب کیا جا رہا ہے شرمندہ ہے. یہ بولنے کے بجائے تماشا بن رہا ہے, بے شرمی کا مظاہرہ وہ کر رہا ہے, زور زور سے چیخ رہا ہے. بس غیروں کی غیر جیسا ہنگامہ کرتے نہیں. جو دشمن ہے اسلام کے, جو بھی ہنگامے کرتے ہیں, ڈرانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو ہیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں, ویسے ہمارے مسلمانوں کو لگ گئی وہ ہوا. ارے ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے جو احترام صحیح معنوں میں ہے وہ کیا ہے. وہ احترام کبھی ہم نے پڑھا نبی کی زندگی کو ایک مرتبہ ہی سے ہی, ارے غیر سبحان اللہ گواہی دے رہا ہے, غیروں کو یہ پتا ہے کہ نبی کی زندگی ہی سبحان اللہ یہ مبارک زندگی ہے, یہ پیاری زندگی ہے. یہ سٹکر بنا کے چپکانا نبی کے نام کے ساتھ دے دو, نبی کا نام نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کم سے کم ضرور پڑھنا چاہیے. اگر نہیں پڑھے تو بربادی, نہیں پڑھے تو اللہ کی لعنت. یہ تک ہمارے کو معلوم نہیں ہے کہ نام لکھو بس ہاتھوں کو لگائے, گاڑی کو لگائے, سر پہ لگائے, کان لگا رہے. میرے بھائی نام کا کچھ تو احترام کرو, قدر کرو. ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے, بس جو بھی دیکھے اس کے اوپر پگھل رہے, بھاگ رہے, دوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ حرمت کو پامال کرنا جس کو کہتے ہیں, حقیقی معنی میں احترام. اللہ فرمائے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اکبر اللہ. ارے وہ ہم جو سمجھ کے بیٹھے ہیں جب ذرا نکل گئے تو ہم جا کر یہ بول رہے ہیں. ذرا ہم اللہ کے بھی مثال کے طور پر ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ لے لو, شادی کا ہو, کیا بھی ہو, اہم کام ہو, اس میں تھوڑا بہت بسم اللہ بول دیے, باقی پورا دھندا شرک کا, پورا دھندا گناہوں پہ یہ آیا ہی چلتا ہے. ایک نام کہتے اللہ کے لے لیے پورا کا پورا کام شیطانی کر دیتے ہمیں. اللہ فرمانے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, اللہ کے رسول کی خلاف ورزی اگر تم کرتے ہو, اللہ کے رسول کی خلاف ورزی اگر تم کرتے ہو, تمہیں ڈرنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنا پڑے. یصیبہم فتنہ, فتنے میں پڑ جاؤ گے تم, یعنی تو دردناک عذاب تمہارے اوپر آ جائے. اس بارے میں ڈرنا چاہیے. ہم کھلے عام بڑے بڑے گناہ کرنے میں تلے گے, آج کھلے عام ہم نافرمانی کرتے, اعلان زور زور سے چیختے چلاتے. میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گستاخانہ عمل, یہ خود ہم کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں دوسروں کو گستاخ. ہم نے کیا کیا؟ وہ گستاخ ہے تو ہم نے کیا کیا؟ کبھی پڑھے نہیں, بولتے تو ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر سبحان اللہ ہم بہت احترام کرتے ہیں, عزت کے اوپر کیچڑ اٹھانا یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا. بولتے تو ہیں, صرف بولتے ہیں, عمل نہیں ہے ہمارے اندر. میرے بھائیو اپنانے کی ضرورت ہے. آج
اس سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے. آج واٹس ایپ ہمیں دیکھ لیے کئی چیزیں سوشل میڈیا میں کئی دیکھ لیتے ہیں, بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں, بڑے بڑے باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں, مگر کردار میں جب آتے ہیں, عمل کی باری جب آتی ہے تو میرے بھائیوں عمل میں ہم اسی پر ہیں. سبحان اللہ, وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی مثال قائم کی نبی کی محبتوں میں. ہمیں بھی آج ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی یہ اس سے مراد کون ہے؟ مطلب پہلوں کی پیروی تم ضرور کرو گے, پہلوں کے جیسا تم ضرور کرو گے. اس حدیث میں یہاں تک بتایا گیا کہ قدم بقدم تم انہی کی پیروی کرو گے, کیونکہ جو پہلے قوم جو برباد ہوئے ان برباد ہونے والے قوم کے جیسا تم بھی کرنے لگو گے. کیسے برباد ہوئے؟ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں سے بھی شادی کر لیا. ایسی بربادی والے کام وہ کر لیے, تم بھی کرو گے ایسے کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولنے لگے تو صحابہ پوچھے اللہ کے نبی اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہود ہے. یہودی جانتے ہی, یہودیوں کے پاس علم بہت کچھ ہے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. اے نبی آپ کو یہ اتنا اچھا جانتے ہیں, اتنا اچھا وہ پہچانتے ہیں کہ ان کی اولاد کو جیسے پہچانتے ہیں آپ کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں. مگر دیکھو کیسی بربادی اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. میں اور آپ بھی رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں, ہمیں یہ بات معلوم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرمانے قسم ہے تمہارے رب کی. خود اللہ بول, خود رب ذوالجلال کا کلام ہے یہ. مطلب یہ بات کی اتنی اہمیت ہے, اس بات کی اتنی بڑی قدر ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی قسم ہے کہ تمہارے نبی اگر کچھ فیصلہ کر دیے تو فیصلے سے تمہیں راضی ہو جانا چاہیے. اگر تمہارا دل نے ذرہ برابر بھی نبی کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے تو تم مومن نہیں. اللہ کیا بول رہے ہو؟ تمہارے رب کی قسم ہے. دیکھو تاکیدیں کتنی ہیں, ایک نہیں دو نہیں 3 تاکیدیں. اللہ فرمائے تمہارے نبی کا فیصلہ آ گیا, تمہارے کاموں کے بیچ میں اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو تم ذرہ برابر بھی اگر ناراضگی کا ظاہر کرو, اظہار کرو تو تم مومن نہیں ہے. قسم کھائی جا رہی یہاں پہ, وہ بھی اللہ کا کلام ہے تو ہم بس مان لینا چاہیے. قسم کھا کے اللہ بول رہے ہیں, پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بول رہے ہیں کہ مومن مول ہو نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں یہ سب ہم جانتے مانتے ہوئے بھی میں اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھے, میں اور آپ اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو نہیں اپنائے عبادتوں میں. ابھی آپ حدیث سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومن میں ایمان نہیں لاتا اگر کوئی آدمی میرے اوپر مر گیا ایسے ہی تو وہ جہنم میں جائے گا. قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا یہی حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پانی پلائیں گے جو لوگ اللہ کے نبی کی پیروی اور اتباع کرنے والے. ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا, بھگا دیا جائے گا جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے. میرے بھائیوں آپ لوگوں کو برا لگے گا, ہم نے باپ دادا کو جیسا دیکھے ہی عبادت کرتے ہوئے اس کو ہم چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے, اس کو ہم چھوڑنا جو نبی کے طریقے کے خلاف ہے. شرط یہ ہے نہیں, شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف اگر کام کر رہے ہیں, نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے گی, قیامت کے دن فرشتے ان لوگوں کو بھگائیں گے, نبی کے پاس حوض کوثر پہ آنے سے روکیں گے. اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ تو میرے امت ہی ہوئی, فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو آپ نے نہیں بتایا, آپ نے کبھی بھی اس کو نہیں کیا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے, تو یہ لوگ ہٹا دیے جائیں گے. آج بھی میں اور آپ اس بات میں غور کریں, اس بارے میں ذرا توجہ دیں, جائزہ لیں. ہم اپنا جائزہ تو لیتے ہم گھر بار کی, کام کاج کی, دکانداری کی, میرے بھائیوں یہ عبادتیں ہیں, اس کی بہت بہت زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, چھان بین کے ہمیں رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑ جائیں جیسے کافر کہا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते, लोग बोलते थे अरे भाई ये तो किससे कहानियां हैं, हमारे बाप दादा अच्छे अकल वाले थे, हमारे बाप दादा पहले अच्छा काम करते थे, तो अगर इसमें अच्छाई है तो हमारे बाप दादा अव्वल आगे बढ़ते थे। बाप बाप पे बाप दादा, बाप बाप पे अपनी असलियत, बाप बाप पे अपना मेरे भाइयों दीन अपना, बाप दादा का, चाचा का जागीर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का दीन है। अल्लाह ने अपने नबी को रहबर बना के भेजा, इस रहबरी को मुझे और आपको समझना है। ये रहबरी में मुझे और आपको जानना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सुन लिए मीडिया के जरिए से, मीडिया के मुसलमान बन गए, और जब कभी बोला जा रहा है ऐसा करो वैसा करो तो ये करते ही, मगर असल काम हमने भुला दिया। जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया, वैसा गुलू करने में तो हम आ गए। कैसे कैसे बातें ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूर से जमीन और आसमान को बनाया, ये ज़ईफ हदीसें जो है उन हदीसों के ऊपर अमल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कायनात ना होती, अल्लाह खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले, नऊजुबिल्लाह, ये सब बातें बहती बातें, गुमराह करने की बातें हैं मेरे भाइयों। शैतान जो बराबर बहका रहा है हमारे मुसलमानों को, हमारे अपने नादानों को। ये नादान हम ना बने। मकाम महमूदा के बारे में भी क्या क्या गुलू करते हैं लोग, जबकि हशर के मैदान में सब लोग परेशान होंगे, मैं और आप भी होंगे उसमें, हमारे बाप दादा भी होंगे उसमें, सभी लोग तमाम नबियों के पास जाएंगे, अल्लाह के गुस्से को, जलाल को देखकर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, कोई बात करने की हिम्मत नहीं करेगा, नबियों के पास जाएंगे, हर नबी को उनका मकाम याद दिलाते हुए बोलेंगे, आप तो आदम भी, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से शक्ल सूरत बनाया, शक्ल अल्लाह ने बनाई, सुभान अल्लाह, आप सिफारिश कर दीजिए। हर एक नबी ने कहेगा, हर एक नबी का कहा यही होगा, मैं नहीं जाऊंगा, अल्लाह का जलाल बहुत ज्यादा है, न कभी मैं देखा न देख सका। ये तमाम नबियां बोलेंगे, सिवाय हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आगे बढ़ेंगे, आना लहा, मैं इस काबिल हूं, मैं ये करने वाला हूं। अल्लाह के नबी जिस जगह सजदा करेंगे, और सुभान अल्लाह, इतना लंबा सजदा, अल्लाह ताला खुद नबी को कलिमात सिखाएंगे, ऐसी तारीफ अल्लाह की जाएगी। उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे, इरफा रअसक वसल तुअतक वश्फा तशफ्फा, यानी ऐ नबी आप सर उठाइए और मांगिए, आपको अता किया जाएगा, और आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो जगह मकाम महमूद होगी, अल्लाह ताला अता करेंगे क़यामत के दिन। तो मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे मुसलमानों ने गुलू करना तो बहुत ज्यादा आता है, हमें हकीकत को जरा बराबर भी परखने और जांचने का हमारे पास आला और नमूना न रहा, तो हमें जरूरत है इस बात की, हमें सच्चे तौर पर नबी की जिंदगी को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करें। हर कोई बोलने वाला बन गया यूट्यूब में, मोबाइल फोन के जरिए हम सुनते देखते, ऐसे मोबाइल के मुसलमान ना बने, ऐसे सोशल मीडिया के मुसलमान ना बने। रमजान के जैसे मुसलमान रमजान में आए, रमजान के बाद फिर वैसे ही हो गए, ऐसे ही ना बनते रह जाए मेरे भाइयों। पूरी जिंदगी हम इस्लाम को गले लगाएं, पूरी जिंदगी इस्लामी तालीमात को समझने की कोशिश करें। आके देखो जरा इस्लामी तालीमात के अंदर कैसे कैसे फवाइद दी, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने फायदे रखते हैं। मेरे भाइयों, हमारे लिए जानने की सख्त जरूरत है, और नबी की सीरत को पढ़ने की सख्त जरूरत है। गैर के सुभान अल्लाह ऐलानात हो रहे कि हम बहुत दूर अभी रह चुके हैं, ऐसा ना हो। अल्लाह से मैं आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको जो सुनी की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हम तमाम के नेकियों को कबूलियत का शर्फ अता फरमा, ऐ अल्लाह हम तमाम को सच्ची जिंदगी, सही मानों में मुसलमान की जिंदगी जीने की तौफीक दे। हम सबको सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान बना, फर्ज जाना नमाजों की पाबंदी भी करने की तौफीक दे। जैसे जुमा और ईदैन की नमाजों की पाबंदी हम करते हैं, 5 से नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को इबादतों की लज्जत और मिठास महसूस करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर ऐ अल्लाह तमाम को इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा। मरते दम तक ईमान के ऊपर जिंदा रहने, साबित कदमी के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमा। जब आखिरी सांसों में हमें पहुंचा तो ऐ अल्लाह हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफअना व इय्याकुम इन्नहु तआला जव्वादुल करीम।